فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ تلنگانہ میں اپوزیشن BRS پارٹی کو اس وقت شدید دھکا لگا جب اس پارٹی کے رکن پارلیمنٹ BB پاٹل BJP میں شامل ہو گئے۔ ظہیر آباد لوک سبھا حلقے سے نمائندگی کرنے والے BRS پارٹی کے رکن پارلیمنٹ BB پاٹل نے جمعے کو دہلی میں BJP تلنگانہ کے انچارج تارنگ چوگ کی موجودگی میں BJP میں شامل ہو گئے۔ گزشتہ روز ناگر کرنول لوک سبھا کے BRS رکن پارلیمنٹ P راملو نے بھی BJP میں شمولیت اختیار کی تھی، جبکہ 2 ہفتے قبل پیداپلی لوک سبھا کے BRS رکن پارلیمنٹ وینکٹیش نیتا بھی پارٹی چھوڑ کر کانگریس میں شامل ہونے تھے۔ اس طرح 15 دن کے اندر BRS پارٹی کے 3 ارکان پارلیمنٹ نے پارٹی چھوڑ دی ہے، جس سے سیاسی جماعتوں میں کافی تجسس پایا جاتا ہے۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں ایک انسانیت سوز واقعہ پیش آیا۔ پرانے شہر کے علاقے چنچل گوڑا ریلوے اسٹیشن کے قریب واقع قبرستان کے پاس شیرخوار بچے کو پھینک دیا گیا۔ مقامی افراد نے بتایا کہ 2 خواتین بذریعہ آٹو شاہ کالونی میں واقع قبرستان کے پاس پہنچے اور انہوں نے شیرخوار بچے کو پھینک دیا اور فرار ہو گئے۔ قبرستان میں جھاڑیوں کے درمیان بچے کو پھینک دینے کی وجہ سے اس کے جسم پر خراشیاں آ گئی تھی۔ مقامی افراد نے بچے کے رونے کی آوازیں سنی اور اسے ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ بعد ازاں پولیس کو اطلاع دی گئی۔ پولیس نے لڑکی کو بہتر علاج کے لیے نیلوفر اسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس اس سلسلے میں کیس درج کر چکی ہے اور ان خواتین کی تلاش کر رہی جنہوں نے یہ حرکت کی۔ حیدرآباد میں BJP کے ایک لیڈر ادے بھاسکر گوڑ پر پیش آئے قاتلانہ حملے کے کیس نے نیا موڑ اختیار کر لیا۔ اس کیس کی تحقیقات کرنے والی پولیس حملے سے متعلق نیا انکشاف کیا ہے۔ سیاست میں داخل ہونے والے ادے بھاسکر نے پولیس سے گن مین حاصل کرنے کے لیے کرائے کے افراد سے خود پر حملہ کروایا تھا، کیونکہ ماضی میں ان کے خلاف مجرمانہ مقدمات درج تھے۔ تاہم اس نے کرائے کے افراد کے ذریعے خود پر چاقو سے حملہ کرواتے ہوئے زخمی ہو گیا۔ اس کے بعد اپل پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی کہ اس پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ پولیس نے معاملے کی چھان بین کی اور حقیقت کا پتہ چلا۔ ملکاجگری DCP پدمجا نے کہا کہ ملزم بھاسکر گوڑ کے ساتھ 6 دیگر کو گرفتار کر کے ریمانڈ پر بھیج دیا گیا۔ بھاسکر گوڑ حیدرآباد کے بوڈوپل میں رہتا ہے۔ اس نے گن مین حاصل کرتے ہوئے شہرت پانے کے لیے اپنے آپ پر قاتلانہ حملے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے یہ منصوبہ اس نیت سے بنایا کہ اگر اس کی حفاظت کے لیے پولیس گن مین الاٹ کرتی ہے تو معاشرہ اس کی عزت کرے گا۔ یہ واقعہ اپل بھاگیت میں پیش آیا۔ اس کے لیے اس نے 2.5 لاکھ روپے کا معاہدہ کیا۔ اس کے خلاف جڑواں شہروں میں 7 مقدمات درج ہیں۔ قتل کے منصوبے میں تعاون کرنے والے 6 افراد کو گرفتار کر کے ریمانڈ پر بھیج دیا گیا، 2 دیگر فرار ہیں۔ اینٹی کرپشن بیورو کے عہدیداروں نے رشوت قبول کرنے کے ایک کیس میں ایک خاتون عہدیدار کو گرفتار کر لیا ہے۔ دفتر ACB کی جانب سے جاری کردہ ایک اعلامیہ کے مطابق دفتر ڈائریکٹر بہبود خواتین و اطفال میں برسر خدمت عہدیدار اینٹی شیٹی سری دیوی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سری دیوی نے قبل ازیں 2015 سے 2016 کے درمیان جے نور ضلع عادل آباد میں چائلڈ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ آفیسر کے طور پر کام کیا تھا۔ اس دوران ان پر فرائض سے پہلو تہی کرنے اور سرکاری فنڈز میں تصرف و تغلب کا الزام تھا۔ علاوہ وہ مبینہ طور پر غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھی۔ انہوں نے فرضی بلز کے ذریعے رقومات حاصل کی۔ اس طرح ان کے اس اقدام سے حکومت کو لاکھوں روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ تحقیقات کے حصے کے طور پر ACB نے خاتون عہدیدار کو گرفتار کر لیا اور انہیں کریم نگر کی ACB عدالت میں پیش کیا گیا۔ عوام سے اپیل کی گئی کہ سرکاری ملازم عہدیدار کی جانب سے رشوت طلب کرنے پر اس کی اطلاع ACB کے ٹول فری نمبر 1064 پر دیں۔
ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر و جی ٹی ایم سی کمشنر رونالڈ روز نے الیکشن سیکٹورل آفیسرز کو مجوزہ پارلیمانی امتحانات کے صاف و شفاف اور غیر جانبدارانہ انعقاد کو یقینی بنانے میں اہم رول ادا کرنے کی ہدایت دی ہے۔ رونالڈ روز بنجارہ بھون جوبلی ہلز میں الیکشن سیکٹورل آفیسرز کے ٹریننگ پروگرام سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے اس موقع پر پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے سیکٹورل آفیسرز کی ذمہ داریاں، ان کے فرائض اور مختلف انتخابی امور سے انہیں واقف کروایا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے قواعد و ضابطے کے تحت انجام پانے والے فرائض کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے طباع کردہ کتاب بھی ان آفیسرز میں تقسیم کی گئی۔ ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر نے سیکٹورل آفیسرز کو ہدایت دی کہ وہ فیلڈ لیول پر ہر ایک پولنگ سینٹر کے حالات کا مشاہدہ کر کے میپنگ تیار کریں۔ اس بات کا خیال نہ کریں کہ ہم نے گزشتہ اسمبلی انتخابات میں کام کیا ہے، اس بار لاپرواہی نہ برتی جائے، بلکہ ہر پہلو سے انتخابات کے پرامن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے تیار رہیں۔ اگر کسی نے فرائض کی انجام دہی میں غفلت کا مظاہرہ کیا تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اور جو سیکٹورل آفیسرز تربیتی کلاسوں میں شرکت نہیں کریں گے انہیں وجہ بطور نوٹس جاری کی جائے گی۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ آفیسرز اپنے دائرہ اختیار میں آنے والے تمام پولنگ اسٹیشنوں کا دورہ کریں، ہر پولنگ اسٹیشن کے اندر تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیں اور گزشتہ انتخابات میں پیش آئے واقعات کی مکمل تفصیلات کے ساتھ رپورٹ پیش کریں۔ الیکشن کے دوران سیکٹورل آفیسرز کو ایگزیکٹو مجسٹریٹ کے اختیارات حاصل رہیں گے۔ پروفیسر ایس اے شکور، سابق صدر شعبہ اردو عثمانیہ یونیورسٹی، وائس چانسلر عثمانیہ یونیورسٹی پروفیسر پی رویندر نے ڈائریکٹر سی ای ڈی ایم اور ڈائریکٹر دائرۃ المعارف مقرر کیا ہے۔ پروفیسر ایس اے شکور نے گزشتہ جمعے کو پی سی ای ڈی ایم کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے جائزہ حاصل کر لیا تھا۔ ان کی اس عہدے پر میعاد تقرری 2 برس ہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی ایگزیکٹو کونسل نے گزشتہ دنوں منعقدہ اپنے اجلاس میں دائرۃ المعارف الجامعہ عثمانیہ کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے پروفیسر ایس اے شکور کو 1 سال کی میعاد کے لیے مقرر کرنے کی قرارداد منظور کی تھی۔ پروفیسر ایس اے شکور ماضی میں ڈائریکٹر سیکریٹری اردو اکیڈمی، نائب صدر نشین و مینیجنگ ڈائریکٹر اقلیتی مالیاتی کارپوریشن اور اسپیشل آفیسر ریاستی حج کمیٹی کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ وہ 1 مارچ سے بعد نماز جمعہ دارالمعارف کے عہدے کا جائزہ لے لیے ہیں۔ حج 2024 کے لیے تلنگانہ سے 22 خادم الحجاج کا انتخاب بخور اندازی کے ذریعے عمل میں آ گیا ہے۔ سیکریٹری اقلیتی بہبود سید عمر جلیل کی موجودگی میں دفتر حج کمیٹی نامپلی میں قرعہ اندازی کی گئی تھی۔ ایگزیکٹو آفیسر تلنگانہ حج کمیٹی شیخ لیاقت حسین کے مطابق جملہ 180 درخواستیں موصول ہوئی تھیں، جن میں سے 25 کو مسترد کر دیا گیا۔ موصولہ 155 درخواستوں میں سے 22 کا انتخاب عمل میں آیا۔ حج کمیٹی اور وقف بورڈ سے فی کس 2 ملازمین خادم الحجاج کے طور پر روانہ کیے جائیں گے۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سید عمر جلیل IAS ریٹائرڈ نے منتخب عازمین حج کو مشورہ دیا کہ عازمین حج کی صدق دل اور خلوص کے ساتھ خدمت کریں اور ان کی دعائیں لیں۔ انہوں نے بالخصوص ضعیف عازمین کی خدمت کو ترجیح دینے کی تلقین دی اور ان کا خصوصی خیال رکھنے کا مشورہ دیا۔ قرعہ انداز میں منتخب خادم الحجاج میں محمد عبدالسمیع محکمہ آیوش حیدرآباد، محمد ذاکر محکمہ پولیس ضلع حیدرآباد، محمد علیم الدین محکمہ تعلیمات سنگاریڈی، مجاہد محی الدین محکمہ تعلیمات ضلع حیدرآباد، محمد عبدالجمیل محکمہ تعلیمات ضلع ہنمکنڈہ، مختار احمد محکمہ پولیس ضلع حیدرآباد، محمد عبدالمنیر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد، سید رحمت محی الدین قادری محکمہ ہارٹی کلچر ضلع محبوب نگر، احمد حسیب الدین وقار محکمہ تعلیمات ضلع سنگاریڈی، محمد عرفان شریف محکمہ مشن بھگیرتا ضلع محبوب نگر، محمد ذاکر پاشا محکمہ پولیس حیدرآباد، جواد حسین محکمہ تعلیمات ضلع نرمل، سید عباس حسین محکمہ میڈیکل اینڈ ہیلتھ ضلع حیدرآباد، محمد محی الدین محکمہ تعلیمات ضلع حیدرآباد، محمد محمود علی محکمہ کارپوریشن حیدرآباد، محمد یوسف محکمہ تعلیمات ضلع نظام آباد، محمد علیم محکمہ R&B حیدرآباد، اسماعیل سید TSS PDCL حیدرآباد، محمد عبدالمجاہد محکمہ پولیس حیدرآباد، سید امتیاز منسٹری آف ڈیفنس ضلع میڈچل، محمد عبدالخواجہ محکمہ ساؤتھ سینٹرل ریلوے ضلع میڈچل اور محمد عقیل حسین محکمہ تعلیمات ضلع کاماریڈی، محمد علیم الدین محکمہ تعلیمات ضلع کاماریڈی شامل ہیں۔ ویٹنگ لسٹ کے خادم الحجاج میں محمد ایوب منسٹری آف ڈیفنس، سید عظیم الدین محکمہ تعلیمات اور عزیز پاشا محمد TSS PDCL شامل ہیں۔
خواتین کے عالمی دن 2024 کے موقع پر رچاکنڈا کے ڈی سی پی اوشا وشوناتھ کی ٹیموں کے تیسرے بیچ کا رچاکنڈا سیکیورٹی کونسل، رچاکنڈا کمشنریٹ، آکرتی اور طرزی تربیتی کورس کے تعاون سے مہیلا فورم شیرا پروگراموں کے حصے کے طور پر افتتاح کیا گیا۔ اس کورس میں پرنسپل کے ذریعے شناخت کردہ 25 طلبہ کے بیچ کو تربیت دی جائے گی۔ 1 مارچ کو گھٹکیسر میں خواتین کو بااختیار بنانے اور معاشی خود انحصاری کے لیے RKSC شیرا فلیگ شپ پروگرام کے تحت سلائی مشینوں اور ٹرینرز کا انتخاب، اور جمعے کو TSWR ڈگری کالج ابراہیم پٹنم گھٹکیسر میں خواتین کی حفاظت اور سائبر کرائم بیداری پر ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ رچاکنڈا شی ٹیمز کی DCP اوشا وشوناتھ نے اس موقع پر خطاب بھی کیا اور کہا کہ نوجوانوں کو سائبر جرائم کے خلاف چوکنا رہنا اور سوشل میڈیا پر اجنبیوں سے محتاط رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فیزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ سال 2024 کا تیسرا مہینہ یعنی مارچ شروع ہو گیا ہے۔ ہر مہینے کی طرح اس مہینے کے آغاز کے ساتھ ہی کئی اصول بدل گئے ہیں۔ اس طرح کے بہت سے نئے قوانین 1 مارچ سے لاگو ہونے جا رہے ہیں، جس کا براہ راست اثر عام آدمی پر پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ مارچ کے مہینے کے دوران بہت سی تبدیلیوں کا امکان ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ کے لیے ان تبدیلیوں کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ عام آدمی کو متاثر کر سکتی ہیں۔ مارچ کے مہینے کے آغاز کے ساتھ فاسٹیگ، KYC، پے ٹی ایم پیمنٹس بینک اور چھٹیوں سے متعلق نئے اصول بھی نافذ ہو گئے ہیں۔ ان میں پیٹرول، ڈیزل اور LPG کی قیمتوں میں تبدیلی بھی شامل ہے۔ یہاں ہم آپ کو مارچ میں ہونے والی کچھ بڑی تبدیلیوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں تبدیلی۔ ملک بھر میں پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں رد و بدل کیا گیا ہے۔ سرکاری تیل کمپنیاں ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو پیٹرول کے نرخ تبدیل کرتی ہے۔ 1 مارچ 2024 کو قومی سطح پر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ کافی عرصے سے تیل کمپنیوں نے قومی سطح پر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ ریاستی سطح پر قیمتوں میں تبدیلی آئی ہے۔ ایسی صورتحال میں تیل بھرنے سے پہلے آپ کو پیٹرول اور ڈیزل کے تازہ ترین نرخ یعنی کہ پیٹرول ڈیزل لیٹسٹ پرائس ضرور چیک کرنا چاہیے۔ مارچ کے مہینے میں بینک 14 دن بند رہیں گے۔ RBI کی سرکاری ویب سائٹ پر دی گئی معلومات کے مطابق مارچ کے مہینے میں بینک 14 دن تک بند رہیں گے۔ RBI نے قومی سطح پر بینک تعطیلات کی فہرست جاری کی ہے۔ مہا شیوراتری اور ہولی کے علاوہ اس میں دیگر ریاستوں میں مختلف تہواروں کی تعطیلات، ہفتہ اور اتوار کی چھٹیاں بھی شامل ہیں۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ مارچ کے مہینے میں بینکوں کی چھٹیاں کب ہونے والی ہیں۔ بینک جانے سے پہلے بینک کی چھٹیوں کی فہرست ضرور چیک کر لیں، کیونکہ جب بینک کی چھٹیاں ہوں گی تو اس دوران آپ بینکنگ سے متعلق کوئی کام نہیں کر پائیں گے۔ GST قوانین میں تبدیلیاں۔ 1 مارچ سے 5 کروڑ روپے سے زیادہ کا کاروبار کرنے والے تمام B2B لین دین کے لیے انوائس کی تفصیلات شامل کیے بغیر وے بل جاری نہیں کر سکیں گے، اور اشیاء اور خدمات ٹیکس نظام کے تحت 50,000 روپے سے زیادہ کے سامان کی بین ریاستی نقل و حمل کے لیے وے بل کی ضرورت ہے۔ پے ٹی ایم پیمنٹس بینک پر پابندی لگانے کی آخری تاریخ 15 مارچ ہے۔ ریزرو بینک آف انڈیا نے پیمنٹس پے ٹی ایم بینک لمیٹڈ RBI بین آن پے ٹی ایم پیمنٹس بینک پر کارروائی کے پیش نظر لگائی گئی پابندی کی آخری تاریخ 15 مارچ تک بڑھا دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی RBI نے پے ٹی ایم کرائسس پے ٹی ایم کے صارفین اور تاجروں کو مشورہ دیا کہ وہ اس تاریخ سے پہلے اپنے پے ٹی ایم بینک اکاؤنٹ کو دوسرے بینکوں میں منتقل کریں۔ اس سے قبل 31 جنوری کو مرکزی بینک
ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को हिदायत की थी कि वो 29 फरवरी के बाद किसी भी सारिफ के अकाउंट, प्रीपेड अलात, वैलेट, फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड में मजीद डिपॉजिट्स, ट्रांजैक्शंस या टॉप अप सर्विसेज बंद करे। इसके बाद रिटायरमेंट फंड रेगुलेटर, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EFFO ने भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट से मुंसलिक EPF अकाउंट में लेन देन रोकने का फैसला किया। इसका मतलब है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक से मुंसलिक खाता दार अब इसके जरिए EPF खातों में जमा या क्रेडिट नहीं कर सकेंगे। EPFO ने अपने सर्कुलर में तमाम फील्ड दफातर से कहा है कि वो 23 फरवरी से पेटीएम पेमेंट्स बैंक खातों से मुंसलिक EPF खातों में दावों की इजाजत दे। 2024 तस्फिया रोकने का हुक्म दिया गया और इसके अलावा फास्टैग KYC को अपडेट करने की आखिरी तारीख में तोसी का इम्कान है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ऐलान किया था कि एक गाड़ी एक फास्टैग इक़दाम के तहत KYC के बगैर फास्टैग्स को ब्लैकलिस्ट या गैर फाल कर दिया जाएगा। NHAI ने एक गाड़ी एक फास्टैग पहल को नाफिज करने और अपने फास्टैग KYC अपडेट की आखिरी तारीख के लिए KYC को अपडेट करने की आखिरी तारीख 29 फरवरी 2024 तक बढ़ा दी थी। ताहम खबर है कि पेटीएम फास्टैग सार्फिन को दरपेश मसाइल के पेश नजर इसकी तारीख मार्च के आखिर तक बढ़ाने की तजवीज है। NHAI ने पहले 1 मार्च से एक गाड़ी एक फास्टैग इक़दाम को नाफिज करने की बात की थी। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।